اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کی 7 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں۔ 3 آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 8، 9 اور 10، اور ان 3 آیات میں اہل ایمان کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، دوسرے وہ کہ جو مدینے میں پہلے سے آباد تھے، یعنی مکے والوں کو ہم مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو جو آیت نمبر 8 ہے اس میں مہاجرین کا ذکر ہے، آیت نمبر 9 میں انصار کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 10 میں قیامت تک آنے والے باقی اہل ایمان کا ذکر ہے۔ اور اس کا جو ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھا تھا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ جو مفلوق الحال لوگ ہیں جن پر یہ مال خرچ کرنا ہے، وہ جو مال فے ہے جو بیت المال میں جائے گا، تو جن فقراء پر خرچ کرنا ہے وہ کون ہیں، تو اس کی آگے یہ تفصیلات دی گئی ہیں جو آگے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مال فے جو ہے یہ اہل ایمان کی پر خرچ ہوگا، یہ کسی خاص جو ہے نا وہ طبقے کا حصہ نہیں ہے، اور یعنی مجاہدین ہی کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عام اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اور وہاں پہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین پر سارا خرچ کر دیا تھا، اس لیے کہ اس کا ایک انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ انصار کو بھی پہنچ رہا تھا کہ ان کے اوپر سے ان کا خرچہ کم ہو رہا تھا۔ لیکن قیامت تک کے لیے اصول یہ ہے کہ یہ مال فے جو ہوگا وہ اہل ایمان یا مسلمانوں کی بیت المال کی ملکیت ہوگی، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت میں ہوگا۔ اچھا، اب اس میں ذیلی طور پہ کچھ چیزیں آئی ہیں کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو قرآن مجید جس چیز کو تزکیہ کہتا ہے کہ ایک انسان جس کا تزکیہ ہو جائے، ایک آدمی پاک ہو جائے، یا جسے ہم کہتے ہیں باطنی امراض، یعنی جو اس کے وہ مرض جو اسے نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ باطنی امراض سے بچا ہوا آدمی وہ ہے کہ جس کا گویا تزکیہ ہو گیا، جس کے اندر ایمان نے جا کر تو اس کے اندر شفا کی کیفیت پیدا کر دی اور اس کی بیماری کو ختم کر دیا، اندر کی بیماریوں کو ختم کر دیا۔ تو وہ اندر کی بیماریاں جب ختم ہو جاتی ہیں تو کیا شخصیت ہے جو بن کے سامنے آتی ہے، کیا کردار ہے کہ جس میں ایک فرد ڈھل جاتا ہے، کیا اس کے اندر کیا خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں قرآن کی نظر میں جو بہت صاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تو ان 3 گروہوں کے اعتبار سے وہ خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کا حقیقی تزکیہ ہوا ہو، یعنی تزکیہ کیا شے ہے؟ تزکیہ وہ شے ہے جس کے بغیر جنت نہیں ملنی۔ قد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا۔ تو تزکیہ ہو تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، پھر شخصیت کیسی تیار ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کردار ہے تو تزکیہ ہوا ہے، اور اگر وہ کردار نہیں ہے تو تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ 3 گروہوں کے ذکر میں اس تزکیے کا مکمل نقشہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان آیات کی طرف اصل میں پچھلی دفعہ کا نا آیت نمبر 7 کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس کے آخری حصے پر گفتگو میں کمی رہ گئی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا بار بار دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے پھر آگے چلیں۔
تو بہرحال چلیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو کچھ وہ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ جو فیصلہ وہ کریں اسے قبول کرو۔ یہ وہی بات ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جو آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں وہ جو دوسرا کہ فلا وربک، نہیں قسم ہے تیرے رب کی، تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے قبول نہ کر لے، اور بلکہ دل کے اندر بھی اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی مغایرت محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو تسلیم کرے جیسے تسلیم کیا جاتا ہے، دل و جان سے تسلیم کرے۔ تو یہ تو آپس کے جھگڑوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ محمد رسول اللہ بتائیں اور دوسرا طریقہ مجھے سمجھ میں آئے، تو کون سا لیں گے آپ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو روزہ رکھنے کا وقی علی ذالک، دین کا ہر حکم آپ کو کس نے سکھانا ہے؟ محمد رسول اللہ نے سکھانا ہے۔ تو یہ بات تو یہاں سے سامنے آ گئی کہ در حقیقت رسول کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے یہ اس نے بتانا ہوتا ہے۔ اصلاً اطاعت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ رسول اپنے پاس سے یہ حکم نہیں دے رہا ہوتا، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور رسول کا کام اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اب اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ منہج کیا ہے، اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، یہ کام ہے جو رسول سکھاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو جگہ جگہ ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ساتھ کیوں بیان کیا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، رسول وہی بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہوتا ہے۔ سورۃ النجم میں یہ بات آ گئی وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ نہیں بولتے مگر وہی کہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے یہاں، یعنی جو حلال و حرام بتاتے ہیں وہ وہی بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ شے حلال ہے یہ شے حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار مطلقاً ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس رسول چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک ایسا نمائندہ کہ جو اللہ کے خلاف جاتا ہی نہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور اس نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کے لیے جس کی اطاعت لازم ہوگی وہ رسول ہے، کیونکہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ کو تو دیکھا ہے، غیب کا ایمان ہے اللہ پر، لیکن یہ حکم اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہمیں کیا پتہ؟ ہمیں تو رسول نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہمیں تو رسول نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو۔ تو رسول کی یہ حیثیت ہے، اس لیے اسی چیز کو یہاں پہ یوں بیان کیا، جو وہ دیں وہ لے لو، جس سے وہ روکیں وہ رک جاؤ۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان کی، چونکہ دیکھیے یہ مسئلہ بات سمجھیے، جو منافقین تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت گراں گزرتی تھی، شخصی اطاعت بھی بہت انہیں گراں گزرتی تھی، کیونکہ اللہ کو ماننا بہت آسان ہے اور اللہ کی ماننا بھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آدمی مانتا ہے کہ وہ فوق البشر ہے، آدمی مانتا ہے کہ وہ بہت یعنی انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ یہ اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت کرنا یہ بہت دشوار ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ تو چلیں یہ مان کے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی اطاعت کیسے کرے گا؟ تو منافقین کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا لہٰذا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نماز روزے کی حد تک پھر بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ جب کوئی انتظامی نوعیت کے فیصلے ہوتے تھے تو وہاں ان پر یہ بہت گراں گزرتا تھا۔ جب آپس کے کوئی جھگڑا کا مسئلہ ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں وہ انہیں بہت شاک گزرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء خاص طور پر اگر آپ پڑھیں 84 آیات ہیں کہ جو منافقین کے بارے میں ہیں، اور زیادہ تر رسول کی اطاعت ہی پر زور دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور وہیں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت جس نے نہیں کی وہ بے شک اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کیا، اس کی اطاعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رسول کی اطاعت نہ کرے۔ ہمارے دور میں آ کے اس مسئلے نے ایک نئی صورت اختیار کی ہے،
اور بڑے لطیف پیرائے میں کی. یہ نہیں میں آپ اس کے ڈانڈے ملائے کہاں میں نے؟ مدینے میں منافقین کے ساتھ. لیکن وہ چیز آگے بڑھی جب سب سے پہلے امت میں ایک گروہ پیدا ہوا, بڑے متقی لوگ تھے, بہت پرہیزگار لوگ تھے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ تھے, اور جو تہجد میں روتے تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں تقویٰ نہیں تھا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر دنیا کا لالچ تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. لیکن ان کو ایک مغالطہ لگ گیا, انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ تھے خوارج, آپ نے سنا ہوگا نا خوارج, اور یہ انتہائی متشدد تھے. باقی لمبی کہانیوں کو چھوڑیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو مشرک قرار دیا تھا. کون مشرک؟ حضرت علی مشرک. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا, اور انہوں نے ہی حضرت معاویہ کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن یہ کہ حضرت معاویہ اس دن آئے ہی نہیں کسی وجہ سے, اور وہ بچ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے گئے. یہ کوئی یہودیوں نے نہیں کیا تھا, یہ کوئی کسی باہر کی طاقت نے نہیں کیا تھا, یہ خوارج تھے اور نیک لوگ تھے. اور اللہ سے ڈرنے والے اتنے تھے کہ عبداللہ ابن عباس تھے میرا خیال ہے, یا ہاں عبداللہ ابن عمر تھے, انہی میں سے کوئی تھا. تو وہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے, انہوں نے کہا بھائی تم تو مشرک ہو, تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تم واجب القتل ہو. تو انہوں نے کہا اچھا میں مشرک ہوں؟ ہاں تم مشرک ہو. تو انہوں نے کہا اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ جو مشرک آئے تو اسے دین سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد اسے جا کے اس کے گھر میں چھوڑو, امن کی جگہ پہ چھوڑو, اسے موقع دو, وہ اپنی مرضی سے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے بعد اسے قتل کرنا. تم مجھے یہاں کیسے قتل کرو گے, پہلے مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. انہیں جا کے گھر چھوڑا, ان کی جان بچی. تو عقل سے اتنے پیدل تھے, اب سمجھ آ گئی نا بات جو میں آپ کے سامنے, عقلوں فارغ لیکن تقویٰ اتنا زیادہ تھا یہ متشدد لوگ. اور مغالطہ کیا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی سنت رسول سے انہوں نے منہ موڑا, نتیجے میں ان کے اندر یہ گمراہی پیدا ہوئی. مختلف شکلیں یہ رہی ہیں, اور ویسے بھی بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ قیامت تک رہیں گے. یعنی یہ وہ کوئی خارج کا فتنہ ایک ہی وقت کے لیے نہیں تھا, وہ قیامت تک کے لیے وہ نہیں وہ رہیں گے. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے دور میں آ کے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا مسئلہ ان والا نہیں تھا, تقوی والا مسئلہ نہیں تھا, وہ دنیا کے غلام تھے. دنیا کے غلام تھے, اور وہ جیسے آج کل کہتے ہیں نا جی کہ اسلام کی ایک نئی تعبیر کرو, اسلام کو ذرا مغرب کے سانچے میں ڈھالو. تو جب آپ اسلام کو مغرب کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں رکاوٹ بنتے ہیں محمد رسول اللہ, آپ کی سنت بنتی ہے. اب دیکھیں نا, مغرب ہے مطلب چٹ پٹ بندہ, نہ داڑھی نہ مچھ. تو آپ کو اگر مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو آپ نے وہ سنت رکھ لی, تو اب ایک مغرب کے بندے اور آپ میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو رکاوٹ کس نے پیدا کی؟ قرآن نے تو نہیں پیدا کی. کتنے دانشور ہیں جو آپ کو بتائیں گے قرآن میں تو داڑھی کا حکم ہی نہیں ہے. آئی میری بات کی سمجھ؟ تو قرآن میں داڑھی کا تو حکم ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں سے کاٹا حضور سے, قرآن سے جوڑا, قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں, داڑھی صاف, مچھ صاف. تو کم از کم دیکھنے میں تو وضع میں تم و نصارہ, تو تمدن میں عنود کی کیفیت پیدا ہو جائے گی نا. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے. باقی یہ کہ آپ جب سنت سے کاٹ لیں گے تو قرآن کی آیات کی بھی جو مرضی تشریح کر لیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو, اب نماز صلات کے لفظ کو ڈکشنری میں دیکھو, 10 معنی لکھے ہوں گے, جو آپ کے مطلب کا معنی ہو وہ لے لو کہ ڈکشنری میں تو یہ معنی لکھا ہوا ہے. عرب جاہلیت میں جو ہے نا یہ والا معنی استعمال ہوتا تھا, قرآن تو اس زمانے میں اترا ہے. آج کے بندوں کو کیا پتہ ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ وہ پرانا قدیم جو شاعر تھا فلانا, اس نے صلات کا لفظ ڈانس کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہوا ہے, لہٰذا نائٹ کلب میں جا کے ٹھمکا مارنے کا مطلب نماز پڑھنا ہے, منع کیا جا سکتا ہے. تو پھر رکاوٹ کون بنے گا کہ محمد رسول اللہ نے کس طرح نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سنت کی اہمیت سمجھ لیجئے. جتنے لوگ اس طرح کا آج کل دھندا چلا رہے ہیں تجدد کا, تو وہ در حقیقت وہ بھی یہی بات کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. وہ بلکہ یہاں تک چلے جاتے ہیں ان میں جو شدت پسند لوگ ہیں کہ رسول کا کام ہے, رسول ہوتا ہے پیغامبر. پیغمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیغام, جو پیغام لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیغام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا پیغام لے کے کون آیا؟ جو لے کے آیا وہ پیغامبر ہے. جیسے کسی نے خط لکھا, وہ خط پہنچاتا کون ہے؟ ڈاکیا. اس پیغام کے ساتھ ڈاکیے کا کیا کام؟ اس کا کام ہے خط پہنچانا.
باقی جس نے لکھا ہے اور جس کو لکھا ہے وہ ایک دوسرے کو جانے. تو اللہ کا پیغام ہے, انسانوں کے نام ہے, بیچ میں رسول کا کیا معاملہ ہے, یہاں تک بات پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں قرآن مجید میں, وہ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ رسول کے بغیر قرآن مجید جو ہے ممکنات ہے. با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماوست گر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس وجہ سے اصل دین یعنی عملی شکل اگر دین کی کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اسی کو آپ دیکھیں, جب اکبر نے, بادشاہ اکبر جو تھا, اب وہ بھی یہودی تو نہیں تھا, مسلمان تھا. بادشاہوں کی ضرورتیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ بادشاہ عیسائی ہو, وہ بادشاہ مسلمان ہو, وہ بادشاہ یہودی ہو, مشرک ہو, ضرورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. انہوں نے تو قوم کا خون چوسنا ہوتا ہے, اور جو ان کی سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. لہذا اس کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہندو مسلمان سارے مل کر ایک قوم بن کے رہیں. یہ جو اختلاف ہے, افتراق ہے, انتشار ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا سب کو جو ہے نا ایک اس میں جو ایک نیا دین بناتے ہیں. اور اس نے بھی جو اس سارے کے لیے جو دھندا کیا تھا وہ یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ 1000 سال کے لیے تھی. اب جو یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا ہے, اس کے لیے ہم اپنا دین بنائیں گے. اس کے مقابلے میں جو شخصیت کھڑی ہوئی وہ کون تھی؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے سارا زور کس چیز پہ دیا تھا؟ اتباع سنت پر. اس کا مطلب ہے ایک قوم کو دوسری قوم سے جدا کرنے والی چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ جو دو قومی نظریہ ہے, چلیں اب اس پہ آ جائیں. دو قومی نظریہ, ہندو اور مسلمان میں دیکھیں برادری کون سی ہے؟ کوئی چودھری, ادھر بھی چودھری ادھر بھی چودھری, راجے ادھر راجے ادھر. یہ جتنی قوم ہے پنجاب میں آباد ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو یہ تو کوئی فرق نہیں بنا. چوہان ادھر بھی ہو سکتے ہیں, چوہان ادھر بھی ہو سکتے ہیں. فرق کس شے نے ڈالا؟ چلیں آپ کا نام عبداللہ ہو گیا, اس کا نام جو ہے نا وہ کوئی تارا سنگھ ہے, کچھ ہے, اس سے بھی فرق نہیں پڑا. فرق ڈالا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے اتباع کی وہ اور ہو گیا, جس نے نہیں کی وہ اور ہو گیا. تو اس لیے اصل میں عملاً اگر آپ دیکھیں گے تو ساری اطاعت کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ کی ہوگی. وہ اطاعت جو محمد رسول اللہ کی ہوگی وہ اصلاً اللہ کی اطاعت ہے. باقی اگر وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے کوئی خود سے کوئی اطاعت نظام بنایا ہے, تو وہ آپ نے اپنے نفس کی اطاعت کی ہے, اپنے خود ساختہ تصور کی اطاعت کی ہے. وہ جو اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی جو تشریح اللہ کے نمائندے نے کی تھی وہ تو آپ نے قبول ہی نہیں کی. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک کتاب 8ویں کے لیے منظور کی, 8ویں جماعت میں یہ کتاب پڑھائی جائے گی, اور انہوں نے ٹیچرز کو بلا کے ٹریننگ دی کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا یہ مطلب ہے, یہ پڑھانا ہے, اس پیراگراف کا یہ مطلب, یہ تشریح کرنی ہے. ایک پرائیویٹ سکول کے اٹھ کر کہے کہ نہیں وہ تشریح مجھے قبول نہیں ہے, جو تشریح میں کروں گا یہاں بیٹھ کے یہ تشریح قابل قبول ہوگی, جو ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے تشریح کی ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اب آپ وہ لکھیں گے تو ظاہر ہے جو بورڈ کے امتحانات ہوں گے تو وہاں آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے, کیونکہ انہوں نے تو اس کا ایک خاص مفہوم بیان کر کے ٹیچرز کو سمجھا دیا تھا کہ یوں اس کی تشریح کرنی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے یہ حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ یہ حیثیت رسول کی ہوتی ہے. تو یہ سنت کی اہمیت ہے. تو اس لیے فرمایا وما آتاکم الرسول, جو کچھ تمہیں رسول دیں فخذوہ, اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ پہلے پگ تو پھر نک تو پھر اللہ تعالی رسول, نہیں, سب سے پہلے رسول. نظری طور پر سب سے اوپر اللہ, اس کے بعد رسول, لیکن یہ کہ عملی ترتیب میں رسول آگے ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے تو اللہ کی پیروی ہوگی, اس کی اطاعت مقدم ہو جائے گی. چلیں جی اب آگے چلیں. للفقراء المہاجرین, یعنی یہ جو مال ہے نا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو ہم نے پڑھا تھا کہ تمہارے امیروں میں نہ گردش کرتا رہے, بلکہ یہ کہ ان فقیروں تک بھی پہنچے. اب یہ فقیر کون ہیں؟ المہاجرین, جنہوں نے ہجرت کی. یہ فقیر تھے نہیں, دین نے ان کو فقیر بنا دیا ہے. ان کے گھر تھے, ان کے مال تھے, یہ تجارتیں کرتے تھے, یہ کاروبار کرتے تھے, ان کے ہاں بھی دولت کی ریل پیل تھی, یہ کھاتے پیتے لوگ تھے, اپنے وقت اپنی جگہوں کے سردار تھے, لیکن یہ کہ دین کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, یہ سارا کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ یہ دین کے ساتھ جڑ جائے. تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. گھر تھے,
ان گھروں سے نکالے گئے. جرم کیا تھا؟ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی, انہوں نے کوئی جو ہے نا کوئی دہشت گردی نہیں کی تھی, انہوں نے کوئی کسی کو غزن نہیں پہنچائی تھی. قرآن مجید کہتے ہیں ان کا ایک ہی جرم تھا, انہوں نے کہا تھا یقولوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی پاداش میں انہیں نکالا گیا. اخرجوا من دیارہم و اموالہم, اپنے مالوں سے بھی نکال دیا گیا. مالوں سے نکالنے کا کیا مطلب؟ جو ان کی زمین جائیداد تھی اس سے نکال دیے, جو ان کے کاروبار تھے وہ اب کاروبار کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گئے. تو یہ کاروبار بھی تو مال کمانے کا ذریعہ بھی تو مال ہے. یا یہ کہ اس زمانے میں جو مال مویشی تھا اس کو بھی تو مال کہتے تھے نا. اصل میں یہ تو پیسہ, یہ والا جو ہے نا ابھی کرنسی نوٹ والا تو تصور نہیں ہے. سونا چاندی ہے, وہ جو سکے ہیں درہم یا دینار وہ سونے چاندی کی صورت میں ہیں. تو مال اصل میں یا تو سونے چاندی کو کہیں گے یا جسے مال مویشی کہتے ہیں, ڈھور ڈنگر, اس کو مال کہتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں تو یہ محاورہ موجود ہے, مال بچھا کر رکھا ہے. تو یہ جو مال ہے اصل میں تو اس کو کہتے تھے, مال مویشی یا مال بچھا. تو وہ اپنے مالوں سے یعنی اپنی جائیدادوں سے, اپنے کاروباروں سے, اپنے ڈھور ڈنگروں سے نکال باہر کر دیے گئے. اور یہ سب کیوں ہوا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ متلاشی تھے اللہ کے فضل کے اور اس کی خوشنودی کے. اچھا, ہم فضل کسے کہتے ہیں؟ ہاں, اسی مال اسباب, اس کو فضل کہتے ہیں. فضل, لیکن یہ چھوٹا فضل ہے. بڑا فضل ہدایت ہے. بڑا فضل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے. بڑا فضل یہ ہے کہ رسول کی محبت رچ بس جائے, دین کی محبت رچ بس جائے, اور یہ ساری محبتیں اس سے کمتر ہو جائیں, یہ دل سے نکل جائیں. یہ سب سے بڑا فضل ہے. تو انہوں نے جو دنیا کے اسباب تھے ان کو چھوڑ دیا. کس لیے؟ فضلا من اللہ, اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے. اور وہ کیا؟ رضوانن, تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی پھر کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ راضی تب ہوتا ہے جب آپ یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہوں. اب یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ایک امتحان سے گزارا. اپنا گھر انہوں نے بھی تو چھوڑا نا, ماں باپ چھوڑے نا, رشتہ دار چھوڑے, آگ میں چھلانگ لگائی, یعنی خود اپنی جان کی بھی بازی لگائی. اور آخر میں جا کے جو لاڈلا پیارا دلارا بچہ تھا اس کے گلے پر بھی اللہ کے حکم سے چھری چلا دی. یہ سارے فضل تھے یا نہیں تھے؟ لیکن ہر فضل کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگائی, تو اللہ راضی ہو گیا. اب آپ سمجھتے ہیں اللہ کو وہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے جی رہا ہوں, لیکن نوکری طاغوت کی کر رہا ہوں. 60 سال کروں گا, پھر ریٹائرڈ ہوں گا, بچوں کے ہاتھ پیلے کروں گا, سارے کاموں سے جب فارغ ہو جاؤں گا, گھر والے بھی کک مارنے پر تیار ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ 4 مہینے لگانے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے بسر کر رہا ہوں. یعنی ساری زندگی جیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, اللہ کے ساتھ بھی فراڈ ہی چل رہا ہے. تو مجھے اپنے دھندے پورے کر لینے دے, پھر اس کے بعد جو فارغ وقت ہوگا جس میں میں گھر والوں کے لیے بھی بیکار ہو جاؤں گا, وہ بہترین ٹائم میں تجھے دوں گا, فکر نہ کرنا, یہ ردی ٹائم تیرے لیے ہے. اور پھر اوپر سے دعویٰ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہے. یہ تو رضا تو ساری زندگی کسی اور کی مطلوب رہی ہے, بیوی کی رہی ہے, بچوں کی رہی ہے, ماں باپ کی رہی ہے, رشتہ داروں کی رہی ہے, اپنی من موجی رہی ہے. یہ رضا چاہیے تھی نا, اللہ کی رضا کی. اللہ کی رضا کا تقاضا یہ سب قربان کرو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو اللہ کی رضا والے تو یہ ہیں. مصعب بن عمیر ہیں, 14 سال عمر ہے, باپ فوت ہو گیا تھا, بڑا دولت مند تھا, شہزادوں کی زندگی بسر کر رہے تھے. شام سے ان کے جوڑے سل کے آتے تھے, مکے والے درزی کے کپڑے نہیں پہنتے تھے, شام سے سل کے آتے تھے. خوشبو شام سے آتی تھی, یعنی امپورٹڈ استعمال کرتے تھے. ان کو کلمہ اچھا لگ گیا, پسند آ گیا کلمہ, ایمان لے آئے. اب ظاہرہ وہ جو بھی مردی حاکم ہوتا تھا تو چاچا آ گیا. اب دھمکی ہی سمجھ لینا, جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ عیاشی میرے پیسوں کے اوپر اور مرضی اپنی. تو چاچے نے آ کے کہا کہ جس باپ کے پیسے پہ یہ عیاشی کر رہے ہو وہ تو مشرک تھا, اس کا دین چھوڑ دیا ہے, تو اس کی نعمتیں بھی چھوڑو, یہ سب کچھ چھوڑو. کہا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کہا گھر سے نکل جاؤ. کہا ٹھیک ہے, جانے کے لیے تیار ہوں.
اور چل پڑے. جب چل پڑے تو اس کے پاس ایک چیز ابھی باقی تھی. اس نے کہا یہ جو جوڑا پہنا ہوا ہے یہ بھی اسی کے پیسوں کا ہے, یہ بھی اتار کے جاؤ. بغیر کسی کپڑے کے, کسی دھجی کے گھر سے نکلے ہیں 14 سال کی عمر میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, پھر انہوں نے ہجرت کی, بلکہ آپ سے پہلے مدینے آئے ہیں. جن لوگوں نے آ کے مدینے والوں کو قرآن پڑھایا ہے ان میں مصعب بن عمیر شامل ہیں. اور یہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, غزوہ احد میں ایک شخصیت شہید ہو گئی تھی, اور جب ان کے جسم کے اوپر ایک ٹاٹ تھی, اور جب ان سے کیونکہ وہ شہید کا یہ ہوتا ہے نا, کفن تو نہیں دیتے نا, جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں دفن کرتے ہیں. اب وہ جو چادر جسم کی, یا ٹاٹ کی جو چادر تھی جو جسم کے اوپر تھی, اس سے جب سر ڈانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, جب پاؤں ڈانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا سر ڈھانک دو, پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ گھاس پھوس ڈال دو. پتہ یہ کون تھے؟ یہ وہی مصعب بن عمیر تھے. اللہ راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے, یعنی یہ ساری محبتیں دل سے نکل جائیں تو مرض نکلا ہے. وہ جو کہا فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض ہے. تو مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا مرض ہے نا. یہ نکلا کب؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر کا نکل گیا. یہ جو ساری ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے, ان کا نکل گیا. یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا وینصرون اللہ و رسولا, اور وہ نصرت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی. اب اللہ کی مدد کا مطلب سمجھ آیا؟ اللہ کو کوئی سورج کو دھکا لگوانے کے لیے ہم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نظام ہستی چلانے کے لیے ہم سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ قربانیاں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ نصرت ہے. اچھا, اب آپ کو دیکھیں نا, اس سے پہلے سورہ مجادلہ سے پہلے سورہ حدید, اس کی وہ آیت یاد آ جائے, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ دیکھے کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود. اب مدد سمجھ میں آئی؟ اللہ اور رسول کی مدد کیا ہے؟ یعنی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے جو تیار ہو گیا, وہ ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ لازماً تمہاری مدد کرے گا. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے. سورہ حج میں یہ الفاظ ہیں, اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے. تو اللہ کی مدد کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اصل تزکیہ, کہ دل سے یہ محبتیں نکل گئیں, لالچ ختم ہو گیا, دنیا کی محبت دل سے صاف ہو گیا, دل اس محبت سے. تو اس پر پورے اترے وہ مہاجرین جو مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, یہ سچے ہیں. اب آپ یہ سچے کے لفظ کو یہاں سے سمجھ لیجئے. ہم بولتے سچا ہم کسے کہتے ہیں؟ جو سچ بولے, اسی کو سچا کہتے ہیں نا. یہاں صرف قرآن مجید یہ نہیں بتا رہا کہ صرف سچ بولنے کو سچا کہتے ہیں. آپ نے جو اعلان کیا اس اعلان پر پوری زندگی جو ہے نا گزار دینے کو, اس پر ثابت قدم رہنے کو, اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کو سچا کہتے ہیں. یعنی اب اس سچے کے اندر عہد کو پورا کرنا بھی آ گیا, اس سچے کے اندر جو ٹھانی تھی, جو عزم کیا تھا, اس پر پورا اترنا بھی آ گیا. اس سچے کے میں جو قربانی درپیش ہوئی وہ قربانی دینا بھی شامل ہو گیا, تب جا کے سچے بنے نا. اب میں آپ کو قرآن مجید کے 1-2 مقامات اور بتاتا ہوں جس میں اسی صدق کے لفظ کو یا سچائی کے لفظ کو لایا گیا ہے. سورہ احزاب میں, احزاب کیوں کہتے ہیں اسے؟ حزب کی جمع احزاب ہے, اور یہ وہ جنگ ہے جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں. اور غزوہ خندق یعنی مقابلہ ممکن نہیں تھا آمنے سامنے, تو خندق کھود کر رستہ بلاک کر دیا ان کا تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکیں, رکاوٹ کھڑی کر دی نا. بیچ میں خندق آ گئی, اب گھوڑا کیسے گزرے گا خندق سے, تو گویا انہیں روک دیا پیچھے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اور تیر نہیں چلائیں گے تو جیسے آپ نے کھودی ہے وہ واپس بھر لیں گے, اس کو مٹی ڈال کے تو گھوڑے گزار لیں گے, لہذا وہاں موجود تو رہنا پڑے گا. تو جو بھی ان کا محاصرہ رہا ہے 27 دن 30 دن, اس سارے عرصے میں مسلمان پیرا دیتے رہے, جنگ کی کیفیت رہی. یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ نہیں تھی, بہت طویل جنگ رہی ہے. اچھا, یہ جو صورتحال تھی کہ پورا عرب جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی بستی پہ
چڑھ آیا اس کو ختم کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے۔ جب یہ صورت بنی ہے تو جو منافقین تھے نا وہ تو سمجھ گئے کہ اب تو نہیں بچ سکتے۔ جیسے بھئی امریکہ اگر حملہ کرنے آ جائے تو وہ پرویز مشرف کو پتہ تھا کہ ہم نہیں بچ سکتے، تو اس وقت کے تو سارے ہی آ گئے تھے، تو اب کیسے بچیں گے؟ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، گویا مریں گے، اب سب ختم۔ تو جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی جو منافق تھے، انہوں نے کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اچھا، جن کے دلوں میں ایمان تھا انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی وعدہ کیا تھا، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، جو صبر کرے گا وہ بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، تو یہی وعدہ کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے ایک ہی سچویشن پہ نقطہ نظر مختلف ہو گیا۔ جو اپنا مال اسباب جان بچانے والے تھے انہوں نے سارا الزام دھر دیا اللہ پر اور رسول پر، اور جو اپنا مال جان نچھاور کرنے والے تھے اللہ پر، انہوں نے کہا کہ بالکل یہی تو تھا جس کا ہمیں بتایا گیا تھا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی مصیبتیں آنی ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ اب سچے کا مطلب سمجھ آیا؟ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی جو نظر مانی تھی وہ پوری کر چکے۔ کیا مطلب؟ یعنی جان آفرین کے سپرد کر چکے، قربان ہو چکے اللہ کے اوپر۔ ومنہم من ینتظر، جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، تو یہ سچے لوگ ہیں۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نیک ہیں، انہیں بتایا گیا یہ تم کوئی نہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وہ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے مال خرچ کیا، وآت المال علی حبہ، وہ مال کی محبت کے باوجود مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر جس نے مال خرچ کیا، قریبی رشتہ داروں پر جو غریب تھے ان کے اوپر، تو وہ ہیں۔ اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو عہد کیے جنہوں نے اس کو ایفا کیا، والصابرین فی البأساء والضراء، جو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر جنہوں نے صبر کیا، اور جنگ کے موقع پہ جنہوں نے صبر کیا، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں۔ اب آپ کو سچے کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ میں نے تھوڑا چاہا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم سچا صرف سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید سچا کس کو کہتے ہیں؟ جو پورے کردار سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور یہاں پہ فرمایا اولئک هم الصادقون، یعنی جو انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، ہر قربانی دی، گھر چھوڑا، ہر مصیبت برداشت کی۔ یہ نہیں کہ نعرہ لگا دیا کہ قدم بڑھاؤ، اور جب قدم بڑھائے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، یا یہ کہ خیمہ جو ہے نا وہ چراغ گل ہوا اور جب چراغ جلایا تو ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، جیسے آج کل پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو پھر یہ سچے تو نہ ہوئے نا، یہ تو سارے جھوٹے ہوئے جنہوں نے ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے اور وقت آنے پر دغا دے گئے، تو یہ پنچر ہو گئے۔ تو یہ سچے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے رہیں، ساتھ نبھائیں اور ہر قربانی دیں اس کے لیے۔ تو جنہوں نے اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مدد کرنے کا وعدہ کیا، جنہوں نے رسول کی مدد کرنے کا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، پھر اس پر جان نچھاور کر دی، یہ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ آگے جی، یہ کون ہو گئے جی؟ یہ وہ مہاجرین ہیں جو مکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئے۔ اب آئیے دوسروں کی طرف۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ کہ جو ایمان اور رہائش دونوں، دار یعنی گھر رکھتے تھے ان سے پہلے۔ کیا مطلب؟ یعنی مدینہ ہے، اس مدینے میں کچھ لوگ ان کے آنے سے پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ یہ کون ہیں؟ اوس ہیں، خزرج ہیں۔ ویسے تو وہاں رہائش پذیر یہودی بھی تھے، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تو ایمان بھی لا چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو گویا مہاجرین کے آنے سے پہلے جو ایمان لا چکے تھے اور یہاں کے پرماننٹ رہائشی تھے، سن آف دا سوائل تھے، اسی دھرتی کے بیٹے تھے۔ اب ان کا رویہ کیا ہے؟ دیکھیں، میری زمین ہے، میں کسی کو یہاں آباد ہونے دوں گا؟ وہ میرا گھر ہے،
میں کسی کو یہاں رہائش مستقل رکھنے کی اجازت دوں گا؟ یہ میرا کاروبار ہے، میں اس کو کسی کو اپنا ساجھیدار بناؤں گا؟ یہ عادت ہے نا انسانوں کی۔ اب جب ان کے اندر ایمان داخل ہوا تو ان کی کیا عادت بنی؟ سنیے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت ان سے کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، یعنی ان کے حصے کی روٹی کھانے آئے ہیں، جو ان کے مکانوں میں رہائش رکھنے کے لیے آئے ہیں، جو ان کے مال و اسباب میں پارٹنر بننے کے لیے آئے ہیں، ان سے تو بغض ہونا چاہیے، ان سے تو خطرہ ہونا چاہیے، ان سے تو دور بھاگنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک چیز کو دیکھیں، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ نے کھلونا لا کے دیا ہے، کوئی دوسرا بچہ آ جائے وہ اپنا کھلونا چھپا کے رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ بچے کی بھی عادت ہے کہ وہ اپنی چیز کو، اسے کہتے ہیں ارج ٹو پوزس، کسی شے کو قبضہ کر کے رکھنا تاکہ کوئی دوسرا مجھ سے چھین نہ لے۔ جو انسان بڑا ہوتا ہے یہ اس کی یہ اب میرا مال، میرا پیسہ، میری جائیداد، میرا مکان، صرف وہ کھلونوں سے ذرا اوپر اٹھ کے ان چیزوں کے اوپر وہی چیز، جیسے بچے کی کھلونے تک ہوتی ہے، اس کی ذرا اس سے آگے بڑھ کے ہو جاتی ہے، یہ جو مال اسباب اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تزکیے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مال و اسباب سے اوپر اٹھ گیا، جیسے بڑا ہو کے کھلونے کی اہمیت نہیں رہی، وہ کسی اور کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ایسے ہی جب کہتے ہیں نا یہ دنیا کیا ہے، کھیل ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تو جیسے وہ کھلونا ایک دھوکہ تھا وقتی طور پر، جب بچہ ہوتے ہوئے آدمی اس کو اہمیت دیتا ہے، بڑا ہو کے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، ایسے ہی جب انسان کا نقطہ نظر یہ بن گیا تو یہ سارا مال و اسباب بھی ایک کھلونا ہے، اب گویا اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہو گیا۔ یہ نقطہ نظر کا ٹھیک ہونا اس کا فکر کے تزکیہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اس کے ہم مشرب لوگ، جو ہم عقیدہ لوگ، جو نظریات کے اسی کے نظریات کے حامل لوگ، جو اس کے رفقا ہیں، جو کامریڈ ہیں، جب وہ اس کی طرف آئیں گے تو اس کے دل میں ان کے حوالے سے بغض نہیں پیدا ہوگا، بلکہ محبت ہوگی کہ آئیں میرے ساتھ پارٹنر بنیں، ہم ساتھ رہیں، انہیں گلے لگائے گا۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو انہیں دیا جائے گا یہ اپنے دل کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی حرج محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے بندہ لڑنے آ جائے، وہ جی میرا حق تھا، یہ اس کو آپ نے دے دیا، مجھے ملنا، یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے۔ ان کے دل کے اندر بھی ہلکا سا شائبہ بھی، ایک ہلکا سا جو ہے نا رنج بھی نہیں پیدا ہوگا کہ یہ ان کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ بالکل ان کے دل اس شے سے پاک ہو گئے۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ اس سے بھی آگے، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند بھی ہوں۔ اب یہ مطلب سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مجھے بھوک لگی ہے اور میرے پاس جو روٹی ہے وہ میرے کھانے کی ہے، اور روٹی نہیں ہے وہی ہے، اگر میں کھاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، لیکن میں خود کھانے کے بجائے کسی دوسرے بھوکے کو دے دیتا ہوں، تو یہ ہے یوسرون علی انفسہم، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا۔ روٹیاں 4 ہیں، 2 میں نے کھائیں، 2 اس کو دے دیں، یہ ترجیح دینا نہیں ہے، کیونکہ میری ضرورت بھی پوری ہو گئی، میں نے اس کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں بھی قربانی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر بھی نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نیکی کے مقابلے میں آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ یہ نیکی بڑی ہے کہ روٹیاں ہی 2 ہیں اور خود کھانے کی بجائے دوسرے کو دے دی۔ تو یہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند بھی ہوں، اپنا حصہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی محبت یوں دل سے نکل گئی تو اس کا مطلب ہے تزکیہ ہو گیا۔ لہذا اسی لیے آخر میں الفاظ فرمائے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں مفلحون کا لفظ سورہ بقرہ کی چوتھی جو 4 آیتیں نا شروع کی، اس میں آخر میں یہی آئے گا، وہ یؤمنون بالغیب، اور پھر اس کے یؤمنون بما انزل الیک، اور یوقنون، اولئک هم المفلحون پہ جا کے بات ختم ہوگی، یہ ہیں فلاح پانے والے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، یہ الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے، اور یہ بھی آپ کو ملے گا کہ قد افلح من تزکا، جس فلاح کس نے پائی؟ جس کا تزکیہ ہوا۔
اور قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے اس نفس کو سنوار لیا۔ تو اب سنوارنا سمجھ میں آیا نا؟ سنوارنا یہ ہے دنیا کی محبت رخصت ہو جائے، دنیا کی تمنائیں، امنگیں، آرزوئیں، اس کی جگہ اللہ کی تمنا رہ جائے۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کو مخاطب کر کے کہ اب میرا دل کے اندر کوئی اور محبوب نہیں رہا، سارے محبوب دل سے نکل گئے، مال کی محبت نکل گئی، اولاد کی محبت نکل گئی، دنیا کی محبت نکل گئی، اب دل خالی ہو گیا ہے، تو اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل تزکیہ یہ ہے کہ یہ محبتیں، یہ جو عارضی محبتیں ہیں، یہ جو وقتی محبتیں ہیں، جو دنیا کی محبتیں ہیں، ان سے بندہ اوپر اٹھ گیا تو وہ اس کی فلاح ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی اصل تزکیہ ہے۔ اور اس تزکیے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل سے لالچ کا ختم ہو جانا۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ پیسے کا ہوتا ہے۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ تعلقات کا ہوتا ہے۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ مفادات کا ہوتا ہے۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ چودراہٹ کا ہوتا ہے۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ عہدے کا ہوتا ہے۔ لالچ کس کا ہوتا ہے؟ دنیا میں آگے بڑھنے کا ہوتا ہے، مال جو ہے وہ قابو کرنے کا ہوتا ہے۔ اس سے جو اوپر اٹھ گیا، جیسے یہ اٹھ گئے تھے یوسرون علی انفسہم واللہ کان بہم خصاصہ، وہ ہے جس کا تزکیہ ہو گیا، وہ ہے جو فلاح پا گیا، وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں وہ جمع کر لیجئے، وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ اقبال صاحب جو بار بار کہتے تھے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بلند کیسے کریں؟ یہ خود ہی کو بلند کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دنیا کی ان محبتوں سے انسان اپنے آپ کو آزاد کر لے تو خود ہی خود بخود بلند ہو جائے گی۔ یہ رکاوٹیں ہیں، یہ سمجھیں نا جیسے کسی وہ غبارہ نہیں ہوتا جس کے اندر وہ کیا ہوتی ہے، ایک تو آکسیجن نہیں، وہ دوسرا ہائیڈروجن ہوتی ہے، وہ اس نے باندھ کے رکھا ہوتا ہے، اور جو ہی اسے کھولتا ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو بس ایسے ہی سمجھیں کہ انسان کے اندر اوپر جانے کی صلاحیت موجود ہے، یہ دنیا کے بندھن ہیں جنہوں نے اسے روک کے رکھا ہوتا ہے، یہ جو ہی کھلیں گے وہ اوپر خود ہی بلند ہو جائے گی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، تو وہ بلند کرنے کے لیے کوئی راکٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مزید انرجی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر انرجی موجود ہے اوپر جانے کی، صرف بریکیں ہیں جنہوں نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، وہ کھولیں تو وہ اوپر چلی جائے گی۔ یہ ہیں کہ جو کامیاب ہوئے۔ اب آئی آخری بات، اچھا یہ تو دونوں گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، اب تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میں جن کو صحابہ کرام ہیں نا وہ تو یہی ہیں۔ ہماری جو ڈیفینیشن ہے اس میں صحابہ تو جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی حالت ایمان میں دیکھ لیا وہ صحابی ہیں، ہماری تعریف ہے، اور ہمیں اسی پر جو ہے نا وہ منحصر رہنا چاہیے۔ لیکن حقیقت اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں انہیں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، جس نے میرے صحابی کو کچھ کہا تو اس نے جب بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو وہاں موجود تھے ان کو کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی صحابہ کی ڈویژن مختلف تھی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی تک ذکر آیا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت میسر رہی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، جو اس کے بعد آئے، اب اس من بعدہم کو اگر آپ جوڑ لیں اس کے ساتھ ہے جو سورہ حدید، جو اس سے ایک سورت پہلے ہے، مجادلہ سے پہلے سورہ حدید ہے، اس میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جن لوگوں نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے غالب ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور ایمان لائے اور ہجرتیں یہ ساری قربانیاں دیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ ان کے کہ جو بعد میں آئے، من بعد، جو بعد میں آ کے جنہوں نے جنگ کی اور قربانیاں دی، یہ فرق ہو گیا۔ اس کو یہاں پہ رکھیں تو جو اسلام کے غلبے کے بعد ایمان میں آئے تو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اس کے بعد آئے، اور وہ تو قیامت تک آتے رہیں گے، آج تک آتے رہیں گے، یعنی ہم بھی پھر ان میں شامل ہو گئے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یعنی اس کا مطلب ہے ان کو بنائیں گے آئیڈیل، ان کو آئیڈیل بنا کے ان جیسے اگر نہ بھی بن سکیں تو ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہدف وہی رکھیں گے جو ان کا تھا، کہ اگر دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں تو جیسے انہوں نے دی ایسے دیں گے،
اور دوسرا یہ کہ کوتاہی تو ہو جاتی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ اور اگلی صورت میں ایک صحابی کا ذکر ہے جن سے ایسی کوتاہی ہو گئی تھی، وہ بدری صحابی تھے۔ تو کوتاہی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہم کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، یا جو پہلے فتح سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان کو بھی بخش دے۔ اگر ان سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی اس قربانی والے رستے میں کوئی کہیں پس و پیش ہو گئی، کسی موقع پہ فوری رد عمل نہیں ہوا، کوئی ذرا تھوڑا سا رک گئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی تو ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اس غلطی کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما دے، اس کو ڈھانپ لے، بخشش فرما دے۔ ربنا، اچھا یہ دعا آدمی کسی کے لیے کب کرتا ہے؟ اگر کسی کے لیے دل میں بغض ہو، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ناراضگی ہو تو دعا کر سکتے ہیں۔ بھائی کے دل میں، بھائی کے لیے اگر ناراضگی آ جائے نا دل میں، تو ویسے تو منہ زبانی جو کچھ مرضی کہتا رہے، اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تو دل کے حالات کو جانتا ہے۔ مجھے یہ خود نہیں اچھا لگتا تو میں اس کے لیے دعا کیسے کروں اللہ کے سامنے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت ہے، دعا کرنے کا مطلب یہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے بخشش مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فکر ہے۔ تو گویا ان الفاظ کے اندر ان بزرگوں، دین کے بزرگوں کی ایک محبت کا پہلو شامل ہے کہ ان کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی پہلے ایمان لا چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دل میں غل نہ رکھ، غل قدورت، دوسرے کے بارے میں جو بغض ہوتا ہے، جو نفرت ہوتی ہے، یا یہ کہ کچھ اس کے بارے میں جو جی کے اندر ایک رنج ہوتا ہے، وہ غل ہے۔ تو غل نہ رکھ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تزکیہ تو وہ ہے نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، اور ایک تزکیہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے دل نرم ہو جائیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے لیے ایمان والے ہیں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، تو ان کے لیے دل نرم ہو جائیں۔ تو اب دل پر تو بندے کا اختیار نہیں ہے، دل ہے، اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ وہ کس نے کہا، غالب ہے کون ہے پتہ نہیں، میر تقی میر ہے، وہ کہتا ہے کہ دل وہ نگر نہیں جو پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ یعنی آپ نے اگر مجھے ناراض کر دیا، پھر میں نے چاہا بھی کہ آپ سے راضی ہوں تو ہو سکتا ہے نہ راضی ہو سکوں، کیونکہ دل پر تو کسی کا بس نہیں ہے۔ تو اب یہ دعا اللہ سے کرنی کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ غل، کوئی قدورت، کوئی بغض، کوئی عداوت ہمارے دلوں میں نہ رکھ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے ان سے، ان کے بغض سے۔ انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رافت اور رحمت، یہ دونوں الفاظ سورہ حدید میں بھی آئے تھے، وہاں پہ بھی ان کی وضاحت ہوئی تھی کہ رحمت تو اصل میں مہربانی، عنایت، کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ رافت اس جذبے کو کہتے ہیں جو رحمت پر آمادہ کرتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی مثال دی تھی نا کہ آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور جو ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ وہ کسی کو لگی چوٹ، تو آپ کی کوئی حرکت ہوتی ہے جس میں ہو سکتا ہے آپ کہیں او، ہو سکتا ہے آپ اچھلیں، کچھ جو کریں۔ یہ جو آپ کے دل کی یہ جو رد عمل ہے نا، یہ رافت ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے، آپ نے جا کے اسے پکڑا، آپ کے کپڑے خراب ہوئے، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے گاڑی میں ڈالا، ہاسپٹل لے کے گئے، یہ جتنا کچھ بھی آپ نے کیا رحمت ہے۔ لیکن وہ جو آپ کو سٹارٹر ملا تھا وہ رافت سے ملا تھا، یعنی وہ جو آپ کی آہ نکلی تھی اور وہ جو آپ کو ایک ہمدردی پیدا ہوئی تھی، وہ جو منظر دیکھ کر اسی نے آمادہ کیا نا آگے آپ یہ سارا کچھ کریں۔ تو رافت اور رحمت یعنی یہ دونوں مل کے ان کا وہ عمل بنتا ہے۔ جو پہلی جو موٹیویشن ملتی ہے وہ رافت سے ملتی ہے، اور پھر وہ جو سارا عمل ہوتا ہے وہ رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحمت وہ شے جو نظر آتی ہے، رافت وہ شے جو نظر نہیں آتی، وہ دل کا ایک جذبہ ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ جو جگر کا درد ہے دوسروں کے لیے، یہ در حقیقت رافت ہے۔ تو یہ تین آیات میں آپ نے دیکھا کہ اہل ایمان، ایک مومن بندے کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے،
اللہ کے بندوں کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے اپنے دل میں بغض اور عداوت اور کجرنجی جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ ان اوصاف حمیدہ سے ہمیں بھی متصف فرمائے، اور یہ ہے اصل حقیقی تزکیہ جو مطلوب ہے، جو قرآن مجید کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے تزکیے کا، دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا پہ مرے ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم فلانی تسبیح پڑھتے ہیں اس لیے ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے۔ یہ بہکاوا ہے، یہ بہلاوا ہے، یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اصل میں تزکیہ یہ ہے جو ان 3 آیات میں ہمارے سامنے آئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔